بھی مذاق اڑایا گیا۔ مفتی صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کی پارٹی بالخصوص آپ کی پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے، ہم اس پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں، اور جو قانون سازی ہونی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت کے حوالے سے وہ اگلی پارلیمنٹ کرے گی۔ مگر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے کولیشن پارٹنر سے جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ڈفرنسز ضرور ہوں گے مگر ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ حکومت چھوڑیں گے۔ آپ کس بنا کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے سال الیکشن ہو جائیں گے؟ شروع کے اندر ایم کیو ایم کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ انتخابات صاف و شفاف نہیں ہوئے، ہمارا بھی یہی موقف ہے، ہم اس سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے۔ جب ہم نے اس کو ماننا نہیں ہے تو ہم نے دھرنا دیا، اور دھرنے کے دوران ہم نے ایک اچھی مثالیں قائم کی، تو اس ہمارے عوامی دباؤ کی وجہ سے انشاءاللہ یہ حکومت مارچ تک ہمارا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ نئی حکومت آ جائے گی۔ سوال وہ ہے کہ چلیں ابھی تو دباؤ نہیں ہے چونکہ آپ کا بھی دھرنا ختم ہو گیا ہے، مگر یہ جو بیانات آ رہے ہیں ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہوگا، ہمارے ساتھ تمام اتحادی اہم اتحادی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں انا کھڑے ہیں، ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، سینیٹر عتیق کہتے ہیں ہم نیشنل اسمبلی میں عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہاں پہ کامل علی آغا صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ نہیں کہ ہم پتلی گلی سے نکل جائیں، ہم ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ جمال دینی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ اگلے سال الیکشن ہوگا، ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، اس کے اثار اس پروگرام کے ذریعے تو ہمیں نہیں لگ رہے۔ یہ ان تینوں کا لہجہ الگ الگ ہے، انہوں نے بات ایک ہی کی ہے، ان سب کا اتفاق ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی، یہ نااہل لوگوں کی حکومت ہے۔ دیکھیں ہماری حکومت جو ہے وہ صابن کی چکیا پہ کھڑی ہوئی ہے، معمولی پھسلن سے وہ گر جائے گی، اس کے بعد اتنا زیادہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ بی این پی والوں نے ذرا واضح کہہ دیا، اب جو ہمارے ایم کے ایم کے ساتھی ہیں ان پر بہت بڑے امتحانات آئے ہیں، تو کسی اور امتحان میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہیں گے، تو یہ ذرا حالات کو دیکھیں گے۔ اور ہمارے کیو والے جو ہیں وہ تو ظاہر ہے بہت زیادہ سیاسی لوگ ہیں، یہ ان کو اس وقت یہی کہنا چاہیے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو حقائق کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہوا کا رخ تبدیل ہوگا تو ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ نااہل حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرے اور ان کے موقف میں پہلی محض کر ہوا کا رخ مجھے تو تبدیل ہوتا ہوئے نظر نہیں آ رہا، آپ کو کیسے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ آپ آئے، آپ نے دھرنا کیا، آپ لوگ واپس بھی چلے گئے، اب کہاں سے ہوا بنے گی؟ دیکھو جمال دینی صاحب کا موقع آپ نے دیکھ لیا، وہ کتنے زیادہ ناراض تھے۔ کامل علی آغا اور عتیق صاحب نے بھی دبے الفاظ میں وہی کہا جو ہم کہتے ہیں، آپ ہمیں اور ان کو ملائیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیں تو ہم 32 لوگ ہیں، یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ دیکھو نا ہمارے ان کے موقف میں یہ فرق ہے جو میں پہلے آپ سے وقت مانگتا تھا۔ کس کو ملا رہے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب؟ آپ کس کو ملا رہے ہیں؟ کون سی پارٹیوں کو ملا رہے ہیں؟ عمران خان کی عمران خان کی نااہل حکومت یہ اپنے اتحادیوں کو ہمارے جھولی میں ڈال رہی ہے، یہ خود کر رہے ہیں، یہ اتنے نااہل ہیں۔ ہمارے 2 پوائنٹ ہیں، ناجائز حکومت اور نااہل حکومت۔ یہ آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اگر حکومت سے نکلیں گے تو شاید ہوا کا رخ بدلے گا، آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا، ایک پوائنٹ پر ہم متفق ہیں کہ یہ نااہل ہے، انہوں نے الہی بن کر یہ کہا، اور میں اپوزیشن میں کہہ رہا ہوں نا، ہم ان کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، لیکن عمران خان اتنی غلطیاں کرے گا کہ یہ حکومت خود گر جائے گی، تو الہی تو سٹیک ہولڈر تو نہیں ہے، وہ پارٹنر ہے۔ جب حکومت خود گرے گی تو یہ کس طرح بچائے گی؟ مفتی صاحب برا نہ منائیے گا، جمال دینی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جمال دینی صاحب، اب کفایت اللہ صاحب سے سر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجئے جنرل مشرف کے کیس کے حوالے سے۔ پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم نے تو دفاع کیا ہے مشرف کا، آپ کے لیڈر تو کام کر چکے ہیں مشرف صاحب کے ساتھ، اب ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ ریٹائر جنرل مشرف صاحب کو جو سزا دی گئی ہے وہ ان کے سنگین جرائم سے بہت کم ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اور کیس بھی کھلیں، اور ایک ریٹائر جنرل مشرف کو جو پھانسی کی سزا دی ہے، میں اس جج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی قانون اور آئین سے بالاتر نہیں ہے، اور یہ غلطی کرے گا وہ سزا بھگتے گا۔ اس سے ایک اور فائدہ بھی ہوا ہے کہ آئندہ کوئی طالع آزما وہ نہیں آئے گا، اس طرح آئے گا تو سوچے گا، بے شک اس پہ عمل نہ ہو لیکن پتہ تو چل گیا کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، جو قانون کو توڑیں گے اس کو سزا ملے گی۔
بہت بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب، جمال دینی صاحب